اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ اچھا، یہاں سے دیکھیں ہم سورہ یاسین کر رہے تھے اور آج ہم کریں گے سورت کا رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 33 سے دیکھیں جی۔ وَآيَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکالے سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور اس پھل اور غلے کو ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کے قبیل سے بھی اور خود ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ازواج کی بات آ رہی ہے اس آیت میں۔ لفظ ازواج فرمایا، ازواج جو زوج کی جمع ہے اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے سے ملتی جلتی ہو یا اس کی ضد ہو۔ چنانچہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں یکساں شکل اور مزے والی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف شکل اور مزے والی بھی ہیں، جیسے کھٹی میٹھی، سیاہ سفید وغیرہ۔ ایسے ہی خود انسانوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے افراد بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف صفتوں والے بھی ہیں، مرد عورت، کالے گورے وغیرہ۔ بہرحال نباتات میں، انسانوں میں، حیوانوں میں اور دوسری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے جن کی انسانوں کو پوری خبر بھی نہیں۔ اب تو جدید سائنس کا بھی مشہور اور مسلمہ مسئلہ ہے کہ نر مادہ کا وجود کائنات کی ہر صنف میں پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان حیوانات سے گزر کر نباتات بلکہ جمادات میں بھی۔ الغرض مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا زوج یعنی مماثل یا مقابل نہ ہو۔ یہ صرف خدا کی ذات ہے جس کا نہ کوئی مقابل و مماثل نہیں، وہی لائق پرستش اور بندگی ہے۔ زوجیت مخلوق کی صفت ہے اور فردیت خدائے واحد لا شریک کی صفت ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَآيَاتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو یکا یک وہ لوگ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی آفتاب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا وہ رہ جاتا جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا ٹکرائے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہاں پر
کائنات کی بات آ رہی ہے، اور ایک تحقیق جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی ماہانہ ابلاغ ماہ شوال 1387 ہجری میں شائع کی تھی، اس میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کوئی فلسفہ یا حیت کی کتاب نہیں جس کا موضوع بحث حقائق کائنات یا آسمانوں اور ستاروں کے حیت اور حرکات وغیرہ کا بیان ہو، مگر اس کے ساتھ ہی وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی کائنات کا ذکر بار بار کرتا ہے، ان میں غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن عزیز ان حقائق کونیہ کے متعلق انسان کو صرف وہ چیزیں بتلانا چاہتا ہے جس کا تعلق ان کے عقیدے اور نظریے کی درستگی سے ہو، یا اس کے دینی اور دنیاوی منافع ان سے متعلق ہوں۔ مثلاً قرآن کریم نے آسمان اور زمین اور ستاروں، سیاروں کا اور ان کی حرکات اور حرکات سے پیدا ہونے والے آثار کا ذکر بار بار ایک تو اس مقصد سے کیا کہ انسان اس کی عجیب و غریب صنعت اور مافوق العادات آثار کو دیکھ کر یہ یقین کریں کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو گئیں، ان کو پیدا کرنے والا کوئی سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا علیم اور سب سے بڑا صاحب قدرت اور قوت والا ہے۔ قرآن کی دعوت صرف اسی حد تک ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے آلات رصدیہ بنانے یا مہیا کرنے اور اجرام سماویہ کی حیتیں دریافت کرنے کا متعلقاً کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ اگر ان آیات کونیہ میں تدبر اور غور و فکر کا یہ مطلب ہوتا کہ ان کے حقائق و حیت اور ان کی حرکات کا فلسفہ معلوم کیا جائے تو یہ ناممکن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام نہ فرماتے، خصوصاً جبکہ ان فنون کا رواج اور تعلیم و تعلم دنیا میں اس وقت موجود بھی تھا۔ مصر، شام، عرب، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان پر کام کرنے والے موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے فیثاغورس اور اس کے بعد بطلیموس کا نظریہ دنیا میں شائع اور رائج ہو چکا تھا، اور اس زمانے کے حالات کے مناسب آلات رصدیہ وغیرہ ایجاد بھی ہو چکے تھے، مگر جس ذات قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں اور جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بلا واسطہ آپ سے ان کو پڑھا، انہوں نے کبھی اس طرح التفات نہیں فرمایا۔ اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان آیات کونیہ میں تدبر اور غور و فکر کا وہ منشا ہرگز نہ تھا جو آج کل کے بعض تجدید پسندوں نے یورپ میں اس کے معاملات سے متاثر ہو کے اختیار کیا۔ یہ خلائی سفر، چاند، مریخ اور زہرہ پر کمند پھینکنے کی مساعی قرآن کریم کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ بس صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم نہ ان فلسفی اور سائنسی تحقیقات قدیمیہ یا جدیدیہ کی طرف دعوت دیتا ہے، نہ ان سے بحث کرتا ہے اور نہ ان کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکیمانہ اصول اور اسلوب کائنات اور مخلوقات سے متعلقہ تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر فن کی چیزوں سے صرف اس قدر لیتا ہے، بیان کرتا ہے جس قدر انسان کی دینی یا دنیاوی ضرورت سے متعلق ہے اور جس کو انسان آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ فلسفانہ بحثوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عام انسانوں کے قابو سے باہر ہیں اور جن کے کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہی صحیح ہیں بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھاتے ہیں، ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں الجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصود ان تمام زمینی اور آسمانی کائنات و مخلوقات سے آگے اپنے خالق کی مرضیات پر چل کر جنت کی دائمی نعمتوں اور آخرت کی ابدی راحتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حقائق کائنات کی بحث نہ اس کے لیے ضروری ہے اور نہ اس پر پورا عبور انسان کے بس میں ہے۔ اگلی آیات پھر آج کے دور میں بھی دیکھیں، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جیسے ناسا میں امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے بھی وہاں پہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔
وہ اس قرآن سے کنسلٹ کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیشن اس کی دیکھتے ہیں نان مسلمس، تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تحقیق ایسی ہے کہ جس میں آج بھی یہ لکھا ہے، اوزون لیئر کی بات آتی ہے، اور اب تو سائنسدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، اور جو فلکی نظام ہے وہ سب نیست و نابود ہو جائے گا، دنیا بھی ختم اور آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَآیَاتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سنے گا اور نہ یہ خلاصی دیے جائیں گے، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے، اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ اصلاحاً پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو کھانے کو دے، تم نرمی صریح غلطی میں، تم لوگ نری صریح غلطی میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد بندوں کا امتحان ہے کہ کون اس کی دی ہوئی نعمت اور دولت کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے اور کون اس میں بخل کرتا ہے۔ تو کوئی انسان کا اپنے بخل کے لیے خدا کی مشیت کو بہانہ بنانا یہ صرف سنگ دلی ہے، بلکہ حکم خداوندی کے بھی خلاف ہے۔ خدا نے جو امیروں کو فقیروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے میرے بندوں میں سے تم کو جو مال دولت دیا ہے اس کا اصل مالک میں ہوں، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اس دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ غریب محتاج بندوں کی مدد میں خرچ کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا دل مال جمع کرنے پر بہت زیادہ حریص ہے، خرچ کرنے پہ وہ بہت زیادہ بخیل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر سکیں۔ اگلی 3 آیات کو دیکھیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہ لوگ بطور انکار کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا کہ اگر تم سچے ہو، یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، تو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی حالانکہ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھوتا ہوگا، اس کے منہ تک اس کا دودھ کا برتن نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور 2 آدمی کپڑا خرید و فروخت کرتے ہوں گے، ان کی بے پوری ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، اور کوئی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا اور ابھی ہٹایا نہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ الغرض کفار پوری بے جگری کے ساتھ اپنے دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوں گے، اور ان کے خیال میں بھی یہ وہم و گمان نہیں ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آ پہنچا،
اسی حالت میں سور پھونکا جائے گا، جو جہاں ہوگا وہیں مر کر ڈھیر ہو جائے گا۔ یہ تو پہلے نفخہ یہ سور کا اثر ہوگا۔ دو نفخہ سور ہوں گے، پہلا جب ہوگا تو قیامت قائم ہوگی اور انسان مر جائیں گے، اور دوسرا نفخہ سور یعنی کہ ثانی نفخہ ثانیہ یعنی کہ دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنے کا مطلب ہے بگل بجنا، یعنی کہ تیز آواز ہوگی، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا حضرت اسرافیل کہ وہ اس چیز کو کا اعلان کریں گے کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو پہلے نفخے پہ یہ ہوگا، دوسرے نفخے پہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور بے لباس ہوں گے، حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، ان پہ خوف دہشت ہوگا، اور ہر کوئی گروپس میں اٹھے گا، کوئی بھی اکیلا نہیں ہوگا۔ اسی لیے دنیا میں کہتے ہیں جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اپنے لیے ایسی جماعت، قرآن کی کلاس یا ایسے لوگوں میں، نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں آئیں۔ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے ازواج کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کریں، آیت نمبر 36۔ دوسرا سوال ہے اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد تحریر کریں، آیت نمبر 47۔ تیسرا سوال ہے پہلے نفخے کی وضاحت کریں، آیت نمبر 50۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جو یہ زندگی کی مہلت عطا فرمائی ہے، اس میں ہمیں اپنی مرضیات کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر و شرک سے بچا کر توحید کی حقیقت نصیب فرمائے، اور جو احکام الہیہ ہمارے سامنے آئیں ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرمائے، اور گزشتہ میں ہم سے جو تقصیرات گناہ سرزد ہو گئے ان پر ہمیں ندامت و توبہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔